یہ کہانی ایک حسین پریوں کی سرزمین کی ہے جو ہرے بھرے پہاڑوں اور نیلے جھیلوں کے درمیان واقع تھی۔ یہاں پریوں کی ایک خوبصورت شہزادی ایلا رہتی تھی۔ ایلا کا دل فطرت کی محبت سے بھرپور تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے سخت پہرے سے بچ کر محل سے باہر نکل جاتی۔ جنگلات کے راستوں پر چلتی ہوئی وہ ان کھلی وادیوں کی طرف جاتی جہاں رنگ برنگے جنگلی پھول کھلے ہوتے۔ وہاں ایلا ننگے پاؤں چلتی، رقص کرتی اور قدرت کے حسن میں گم ہو جاتی۔ ایلا کو جادوئی طاقت حاصل تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ سوکھے ہوئے درختوں کو دوبارہ سرسبز کر سکتی تھی اور مرجھائے ہوئے پھولوں کو زندہ کر دیتی تھی۔ اس کی نرمی اور محبت کی وجہ سے جنگل کے پرندے اور جانور اسے بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ایلا ایک انوکھے باغ میں پہنچی جو مختلف قسم کے رنگین سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ، سبز اور سنہری سیب درختوں کی شاخوں پر جھول رہے تھے اور ان کی خوشبو فضا میں مہک رہی تھی۔ باغ میں چمکتی ہوئی جھیل اور نرم گھاس کا فرش تھا جو ماحول کو اور بھی مسحور کن بنا رہا تھا۔ ایلا کی نظر ایک چمکدار سرخ سیب پر پڑی جو ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس پر اپنی تمام خوبصورتی اور مٹھاس نچھاور کر دی ہو۔ سیب کی خوشبو اتنی دلکش تھی کہ ایلا کا دل اس کی طرف ہو گیا ہو۔ کھنچنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی ہو، لیکن جب باغ خالی نظر آیا تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور وہ سیب توڑ لیا۔ جب ایلا نے سیب کا پہلا ٹکڑا کھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اتنا میٹھا اور مزیدار تھا کہ ایلا نے آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ باغ ایک ظالم جادوگرنی کا تھا جو ایلا کو سیب کھاتے دیکھ چکی تھی۔ تم کون ہو اور میرے باغ میں کیا کر رہی ہو؟ جادوگرنی کی کڑک دار آواز نے ایلا کو ڈرا دیا۔ ایلا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں راستہ بھول کر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ باغ آپ کا ہے۔ جادوگرنی غصے سے بولی، یہ سیب چرانے کی تمہیں سزا ملے گی۔ ایلا نے معافی مانگتے ہوئے کہا، براہ کرم مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ جادوگرنی نے ظالم ہنسی کے ساتھ کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہیں اس سیب کی قیمت چکانی ہوگی۔ کیا قیمت؟ ایلا نے خوف سے پوچھا۔ جادوگرنی نے کہا، تمہارے سنہری پر، میں انہیں اپنی جادوئی طاقت کے لیے چاہتی ہوں۔ ایلا نے رو کر معافی مانگی، لیکن جادوگرنی کے دل میں رحم کی جگہ نہ تھی۔ وہ منتر پڑھنے لگی اور ایلا کے پر چھین کر اسے ایک جادوئی سیب میں تبدیل کر دیا۔ جادوگرنی نے قہقہ لگایا اور باغ سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک غریب کسان اپنے گاؤں کے بازار سے وہ جادوئی سیب خرید کر لایا۔ جب اس ہوا میں لے گیا کہ بیوی نے سیب کو کاٹا تو اندر سے ایک ننھی سی خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ حیران ہو کر بولی، بیٹی، تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں پریوں کی شہزادی ایلا ہوں۔ ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے قید کر کے سیب میں تبدیل کر دیا تھا۔ کسان اور اس کی بیوی نے شفقت سے کہا، ہماری کوئی اولاد نہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنی بیٹی۔ ایلا نے ممنونیت سے کہا، آپ کی محبت نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اور یوں ایلا نے محبت اور خلوص کے نئے سفر کا آغاز کیا۔